بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا وقت جب پورا مشرق وسطیٰ سانس روکے کھڑا ہو، فضا میں خوف معلق ہو اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خطرناک لگے۔ آج ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ کوئی عام کشیدگی نہیں، بلکہ ایک ایسی آندھی ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ President Donald Trump has said that the decision on when to end the ongoing war with Iran will be taken jointly with Israeli Prime Minister Netanyahu. شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے غیر قانونی۔ Wave of explosions has rocked Tehran. کہانی کچھ یوں ہے کہ خلیجی ممالک جو برسوں سے خود کو جدید ترین دفاعی نظاموں کے سہارے محفوظ سمجھتے تھے، آج ایک خوفناک حقیقت سے دوچار ہیں۔ ان کے پاس انٹرسیپٹر میزائل صرف چند دنوں کے رہ گئے ہیں، یعنی وہ میزائل جو ایران کے ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ خلیج میں نصب پیٹریاٹ اور تھاڈ جیسے جدید دفاعی نظام اب اپنی حدود دکھانے لگے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ نظام ناکارہ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے گولہ بارود ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کی کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ ظاہر کرتا آیا ہے، خود شدید قلت کا شکار ہو چکا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو دنیا کے سامنے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس لامحدود میزائل ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بند کمروں میں ہونے والی میٹنگز میں تسلیم کیا کہ امریکہ کے اپنے ذخائر بھی خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ یہاں مارکو روبیو کا بیان صورتحال کی سنگینی کو مزید واضح کرتا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ ایک مہینے میں صرف 6 یا 7 جدید میزائل تیار کرتا ہے، جبکہ ایران ہزاروں سستے ڈرونز اور سینکڑوں میزائل بنا رہا ہے۔ اب ذرا حساب لگائیے، اگر 10 ڈرون آئیں تو انہیں گرانے کے لیے 10 قیمتی میزائل درکار ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ میزائل کہاں سے آئیں گے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں جنگ کا توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ خلیجی ممالک میں خاص طور پر سعودی عرب نے کھل کر شکوہ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کو ترجیح دے رہا ہے، جبکہ خلیجی اتحادیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکام نے لائیو ٹی وی پر واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے امریکہ کو اڈے دیے، مگر آج ہماری سلامتی خطرے میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران میں اب بات کس سے کی جائے؟ جس رہنما سے بات ہونی تھی وہ مارا جا چکا۔ ایسے میں ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب خلیج کے سامنے 3 ہی راستے بچتے ہیں۔ 1، امریکہ پر انحصار جاری رکھیں، جو اب خود کمزور ہو چکا ہے۔ 2، ایران سے براہ راست بات چیت کریں۔ 3، یا پھر نئے سیکیورٹی پارٹنرز تلاش کریں، اور یہاں 2 نام ابھر کر سامنے آتے ہیں: روس اور چین۔ چین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا ہے، حالات کا تجزیہ کر رہا ہے اور خطے میں اپنا اثر بڑھانے کے مواقع تلاش کر رہا ہے۔ روس بھی پس پردہ اپنی بساط بچھانے میں مصروف ہے۔ اسی دوران حالات بدترین رخ اختیار کر چکے ہیں۔ بحرین اور قطر پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ قطر کی LNG سپلائی متاثر ہو چکی ہے، جس کا براہ راست اثر یورپ پر پڑ رہا ہے۔ ایشیا کی سٹاک مارکیٹس میں شدید بھوچال آ چکا ہے، جبکہ امریکہ کی مارکیٹ بظاہر خود کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ہوائی اڈے بند، پروازیں معطل، سیاح پھنسے ہوئے، ارب پتی افراد نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ خلیج جو کبھی امن اور استحکام کی علامت سمجھی جاتی تھی، آج غیر یقینی کا شکار ہے۔ ایک اور چونکا دینے والا قدم اسپین نے اٹھایا، جہاں امریکہ سے صاف کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے فوجی اڈے سمیٹ لے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ دنیا کا اعتماد آہستہ آہستہ امریکہ سے اٹھتا جا رہا ہے۔